انسان بالغ ہوتا ہے، اب خدا فرماتا ہے کہ بندہ اب تو مضبوط ہو گیا ہے، تیری ہڈیاں بھی پختہ ہو گئی ہیں، اب میں اللہ چاہتا ہوں کہ تو میری عبادت بھی کر، میرے احکام کی اور میرے حدود کی پابندی بھی کر۔ تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ کا اندر رہنا بھول گیا، اللہ کا رزق دینا بھول گیا، ماں باپ والی محبت بھول گیا، اپنا بچپن بھول گیا، جیسے جوانی ملی، جیسے پروان چڑھا، اب اللہ کے ساتھ گناہ کر کر کے جنگ شروع کر دی، اللہ کے حدود کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ نے زنا حرام کیا، ہم نے حد توڑی، زنا کر دیا۔ اللہ نے شراب حرام کیا، ہم نے حد توڑی، شراب پی لیا۔ اللہ نے والدین کی نافرمانی حرام قرار دی، ہم نے حد توڑ لی۔ اللہ نے چوری حرام کی، ہم نے حد توڑ لی۔ اللہ نے رشوت حرام کی، ہم نے حد توڑ لی۔ اللہ نے غنا، گانا گانا یا گانا سننا حرام کیا، ہم نے وہ حد توڑ لی۔ یعنی گویا جیسے ہم پروان چڑھتے گئے، جوانی آتی گئی، ہم اپنے بچپن کو بھول گئے، ہم اپنی کمزوری کو بھول گئے، ہم اپنے ماں کے پیٹ والے رزق کھانے کو بھول گئے۔ جیسے طاقت آئی اللہ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی، اور پھر پوری زندگی کھاتے اسی کا رہے، مخالفت اسی کی کرتے رہے، رزق وہ دیتا رہا، مقابلہ بھی اسی سے کرتے رہے۔ اللہ اکبر، وہ کریم ہے۔ تو جب انسان پروان چڑھتا ہے تب بھی وہ رزق دیتا ہے۔ پھر اگر میں اپنی مثال دوں کہ میں ساری زندگی گناہوں میں گندا رہا، اس نے نہ میرا رزق بند کیا نہ میری اولاد کا رزق بند کیا۔ جب اس نے بند کرنا ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے جو رزق دے سکے، پھر موت نہیں آنا ہے۔ اور وہ صرف دنیا کا رازق نہیں ہے، یہ تو میں بندہ ہوں نا کہ رزق کھاتا رہا، غفلت کرتا رہا۔ جب انسان مرتا ہے تو عالم برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر بھی ادھر رزق کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی انسان محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ہم فاتحہ بھیجتے ہیں، ہم پیچھے کلخانی کرواتے ہیں، یہ سب کچھ جو مساجد بنوانا، اس کے لیے کوئی کام کرنا، اس کا مطلب اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی رازق اللہ ہے۔ جب موت کے بعد اٹھائے گا، پھر اگر جنت بھیجے گا تو بھی رزق کی ضرورت ہے، وہاں بھی رازق اللہ ہے۔ یہ تو حضرت انسان ہے کہ جو اپنی موت کو بھی بھول چکا ہے، اس نے کہا بس میں آیا پھر مروں گا تو ختم۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد میں زندہ کروں گا، اور اس زندہ کرنے کے بعد میں نے موت رکھی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، چاہے وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کو بھول گئے، ہم عارضی زندگی جو 15 سال سے شروع ہوئی، آگے پتہ نہیں 35 سال ہے، 40 سال اتنی ہے، اس کو آباد کر بیٹھے، اور اس پورے 35-40 سال میں اپنے اللہ سے ہر مقام پر جنگ کرتے رہے، اللہ کے ہر قانون کو توڑتے رہے۔ تو کیا وہ خیال ہے، اللہ کو اگر رازق ہم مسلمان مانتے تو آج ہمارا معاشرہ یہ نہ ہوتا، کوئی کسی پر ظلم نہ کر رہا ہوتا، کوئی ناانصافی نہ کر رہا ہوتا۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے زبان سے اللہ کو رازق مانا اور باقی ہم بھول گئے، اپنی مرضی کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا سوال کا جواب کیا ملا کہ انسان کی زندگی کے تمام گناہ جو ہیں ان کی اصل وجہ رزق ہے، اور اللہ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا میرے علاوہ کوئی اور اللہ ہے جو تمہیں آسمان سے رزق عطا فرمائے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون ہے تیرے علاوہ جو مجھے رزق دے گا؟ تو جب رزق اللہ نے دینا ہے تو انسان کا بھی حق بنتا ہے کہ کھائے بھی اللہ کے حکم کے ساتھ اور کمائے بھی ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور تقسیم بھی آگے ویسے کرے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ جمع کرنے کا حکم تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے،
نہ احادیث میں ہے کہ اللہ رزق اس لیے دیتا ہے کہ انسان اس کو جمع کرتا رہے، نہیں، خرچ کرنے کا حکم ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ میں نے دیا اس کو خرچ کرو، خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ خود خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انفقوا، تم خرچ کرو، کیوں؟ مما جعلکم مستخلفین فی، خرچ کا حکم میں اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ میں اللہ نے آپ کو نمائندہ مقرر کیا ہے زمین پر، نہ آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین پر بھیجا ہے، نہ آپ کو زمین کا مالک بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ نے آپ کو زمین پر نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر میرے نمائندے ہو تو جتنا کچھ میں نے دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر میں کسی کا نمائندہ ہوں دنیا میں، کسی بندے کا، اور وہ بندہ مجھے کچھ پیسے دیتا ہے کہ جاؤ ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہ پہنچاؤ، اب میں اس کا نمائندہ بن گیا کیونکہ میں اس کا ملازم ہوں۔ راستے میں میرا گھر آیا، میں گھر چلا گیا، میرے بیٹے نے میری جیب کو دیکھ لیا کہ آج میرے باپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس نے مجھ پر سوال کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ ابو آپ کی جیب میں ہے، تو میں فوراً بتاؤں گا بیٹا یہ میرا مال نہیں ہے، اس کا مالک اور ہے، میں تو ایک نمائندہ ہوں، اس سے اٹھائے ہیں اس تک پہنچا رہا ہوں۔ تو جب دنیا میں کوئی بندہ آپ کو نمائندہ بناتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک میرا مال پہنچاؤ، تو آپ اس میں خیانت نہیں کرتے ہو، آپ یہی سمجھتے ہو کہ میں نمائندہ ہوں، میں نہ خرچ کر سکتا ہوں نہ اس کو کم کر سکتا ہوں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ میں اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے زمین پر، انفقوا، میں جو دے رہا ہوں اس کو خرچ کرو، تو پھر ہم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم مال کا مالک اپنے آپ کو کیوں سمجھتے ہیں جبکہ اللہ نے تو ہمیں نمائندہ بنایا؟ نمائندہ کا کام ہے خرچ کرنا، ہم خرچ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا ہے۔ تو یہی عقیدتاً غلطی ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنے وجود اور اپنے مال اور سب چیز کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے تب انسان غلطیاں شروع کر دیتا ہے۔ جب مالک اللہ کو سمجھے گا تو غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ کہے گا میں تو مالک ہوں نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر میرے پاس کچھ آ گیا مال، اگر میرا دل ہے کہ میں تقسیم کروں، میں اگر تقسیم کرنے پر آؤں اور اللہ کو مالک سمجھوں گا تو تقسیم ویسے کروں گا جیسے اللہ چاہتا ہے، اگر مالک خود کو سمجھوں گا تو ویسے تقسیم کروں گا جیسے خود چاہتا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان یہ سمجھے کہ مالک کون ہے۔ جب اللہ کو مالک سمجھوں گا تو اللہ کے حکم پر تقسیم کروں گا، جب خود مالک ہوں گا تو خود تقسیم کروں گا۔ تو غلطی کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میری جیب میں جو کچھ ہے میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہے، اب میری مرضی میں اسے حرام پہ خرچ کروں، میری مرضی ہے میں کسی کو دوں، میری مرضی ہے کسی کو نہ دوں۔ یہ تب ہوتا ہے، حقوق غصب تب ہوتے ہیں، حرام پہ خرچ تب ہوتا ہے کہ جب ہم مال کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو نہیں سمجھتے۔ جب اللہ کو مالک سمجھیں گے تو خرچ بھی ویسے کریں گے جیسے مالک چاہتا ہے۔ اسی طرح وجود یہ میرا ہے، میں کہتا ہوں میں اپنا مالک ہوں، میرا کون کچھ کر سکتا ہے؟ بھائی میں اپنا مالک نہیں ہوں، میرا مالک تو وہ ہے جس نے مجھے وجود دیا ہے۔ اب اس نے دیا ہے تو میرے پاس امانت ہے، جب امانت ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے اعضاء کو ایسے استعمال کروں جیسے خود مالک چاہتا ہے۔ مالک نے کہا آنکھوں کی طرف ادھر دیکھنا جائز تو میرا کام ہے کہ میں دیکھوں، اگر مالک نے کہا کہ ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے تو میرا حق بنتا ہے میں ادھر نہ دیکھوں۔ مالک نے کہا کہ زبان پر یہ الفاظ بولنے تیرے لیے جائز ہیں تو میں وہ بولوں، مالک نے کہا کہ جائز نہیں ہے تو میں نہ بولوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زبان ہماری ہے، جھوٹ بولوں میری مرضی ہے، غیبت کروں میری مرضی ہے، اس سے حرام کھاؤں میری مرضی ہے،
بھائی میری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے، میرے پاس تو امانت ہے، میں کون ہوں جو ایک گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بولوں؟ میری تو طاقت بھی نہیں ہے نا کہ میں گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بولوں۔ وہ اللہ ہے جس نے گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت رکھ دی ہے، وہ اللہ ہے جس نے زبان